وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں۔ یہ بھی فرمایا آپ نے کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں، اور اسی حوالے سے ہم اللہ کے نبی کی سیرت میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس میں مصلحت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں وہ کون سے اوصاف ہے جو انبیاء میں اللہ تعالیٰ پیدا کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا انہی میں سے ایک وصف ہے جو اس پیشے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، وہ ہے صبر۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک شیفرڈ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک بھیڑ بکریوں کو چراتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق ایسی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ چرتی ہے صبح سے لے کر شام تک، اب تب کہیں جا کر اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ اگر یہاں پر عجلت کا مظاہرہ کریں، وہاں پر چراوا اگر جلد بازی کا مظاہرہ کریں، بے صبری کا مظاہرہ کریں، تو ایسی صورت کے اندر یہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ بھوکی رہ جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر صبر ہو، انتظار، اور عربی زبان میں کہاوت ہے الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اگر انسان میں صبر نہ ہو تو انسان انتظار نہیں کر سکتا۔ لہذا صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ ایک یہ صبر آزما کام ہے، جو نبوت کے اندر بھی لوگ ہیں اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے میں، اللہ کی ہدایت کی طرف آنے میں، ہدایت ملنے کے بعد اپنی اصلاح میں کافی وقت لگا دیتے ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک انسان کے بعد 70 بار جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر نہ ہوتا تو کیا جاتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے اندر یہ وصف پیدا کرتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر جو چراوا ہے اس کو خود بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ دھوپ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، سایہ نہیں ہے، لہٰذا جو ہے وہ ان تمام تکالیف کے اندر کبھی سایہ ملا کبھی نہیں ملا۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر صبر یہ بہت ہی اولین درجوں کے اندر سے ایک درجہ ہے یا ایک صفت ہے جو ایک نبی کے اندر ہوتی ہے، اور اس پیشے کے ذریعے سے وہ ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وہ خود بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، دھوپ کے اندر تکلیفیں اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، کس کے لیے؟ ان بھیڑ اور بکریوں کے لیے۔ یہ تربیت کا جو پہلو ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ایمان لانے والے اور اس کی قوم کے لیے خود بڑی تکلیفیں مشقتیں برداشت کرتا ہے، مگر ان کو آرام پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بالخصوص اصحاب صفہ اور بالعموم تمام صحابہ کرام اور تمام انسان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمپرک میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی میں تھے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے تھے۔ آپ کے گھر کے اور آپ کے گھر والوں کے بالمقابل آپ اصحاب صفہ کو ترجیح دیتے، خود بھوکے رہتے، ان کو کھانا کھلاتے،
اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہ وصف بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، جہاں آپ خود بھوکے رہ کر تکلیف اٹھا کر لوگوں کو آرام پہنچانے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قناعت، یعنی کم جو کچھ ہے اس کے اوپر اکتفا کر لینا، سیٹسفائیڈ رہنا جو کچھ ہے اس کے اوپر، یہ ہے قناعت۔ لہذا چرواہا جو ہوتا ہے بہت بڑے بڑے کوئی عالیشان محلات میں نہیں رہتا، اور نہ ہی اس کی زندگی ناز و نعم کے اندر، خوشحالی کے اندر اور ناز و انداز کے اندر جو ہے وہ اس کی پرورش ہوتی ہے، بلکہ تکلیف ہی کے اندر اس کی زندگی جو ہے وہ کٹتی ہے۔ لہٰذا گرم صحرا ہے، گرم آب و ہوا ہے، اور یہ تمام چیزیں وہ برداشت کرتا ہے۔ اس طریقے سے ایک نبی کو اللہ کی راہ میں فزیکلی بہت سی تکلیفیں، جسمانی طور پر بہت سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، اور اس کی زندگی ناز و نعم میں نہیں گزرتی۔ لہٰذا اس کی ایک عادت، اس کی ایک ہیبٹ جو ہے وہ اس پیشے کے ذریعے سے نبی کو کروائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے خود تکلیف کو برداشت کر کے ایک شیفرڈ جو ہوتا ہے وہ اس ریوڑ کی نسلوں کو بڑھانا چاہتا ہے، ریوڑ کو بڑھانا چاہتا ہے۔ لہذا ہر نبی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کر لیں، اپنی نجات کا سامان کر لیں، اور اس کے لیے وہ بڑی تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے ایک مثال دی کہ تمہاری مثال ان پروانوں کی مانند ہے کہ تم آگ کے گڑھے میں گرا چاہتے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں روکتا ہوں۔ تو ہر نبی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو، ایسے ہی جیسے ایک شیفرڈ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان کی تعداد کو بڑھانے کے لیے جیسے شیفرڈ تکلیفیں اٹھاتا ہے کہ ان کی تعداد بڑھے، بھیڑ بکریاں بڑھیں، تو لہٰذا یہی معاملہ ہوتا ہے نبی کا کہ اہل ایمان کی تعداد کو بڑھانے کے لیے وہ ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اور جو بھی جائز راستہ ہے اس کو کر گزرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس پیشے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کے اندر رحمت اور شفقت کا جذبہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ رحمت اور شفقت، ایک نبی جو ہوتا ہے وہ تمام جتنے بھی اس کے ہم اثر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا ہوتا ہے، اور اس پیشے کے ذریعے سے وصف اس کے اندر پروان چڑھتا ہے، ترقی پاتا ہے۔ لہٰذا اس کو آپ دیکھیں کہ یہ بھیڑ بکریاں بیمار ہو جاتی ہیں، کبھی یہ زخمی ہو جاتی ہیں، کبھی ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، تو یہ جو چراوا ہوتا ہے بڑے شفقت کے ساتھ، بڑے رحم کے ساتھ ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ اہل ایمان کو لے کر اللہ کے نبی کے جذبات کیسے ہیں۔ سورہ برات کی آخری آیت کے اندر، جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ مومنوں کے حق کے اندر رؤوف اور رحیم ہیں۔ رؤوف یہ رافت سے بنا ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بے قرار ہو جانا، تڑپ جانا۔ تو جب ایک شیفرڈ کسی بکری کو بیمار دیکھتا ہے، کسی بھیڑ کو بیمار دیکھتا ہے، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے یہ دیکھتا ہے، تو بڑا بے قرار ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے وہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ جو کر سکتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو گویا رافت جس سے رؤوف بنا ہے، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جانا، بے قرار ہو جانا، اور رحمت وہ جذبہ ہے کہ اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھنا، اور جو کر سکتا ہے اس کو کر گزرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کہا گیا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنوں کے لیے ان کے اندر رافت پائی جاتی ہے، مومنوں کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کو جو تکلیف دی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی کہ ایسے تمام کے تمام وہ لوگ جنہیں اسلام لانے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، وہ انہیں آزاد کرائیں۔
ابو بکر صدیق نے کتنے غلام آزاد کرائے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ اللہ کے نبی نے اپنا خود پیسہ لگایا غلاموں کو آزاد کرانے میں کہ ان کی تکلیف اللہ کے نبی سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آپ ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ سلمان فارسی کی مثال آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے انہیں آزاد کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے قریب 300 درخت لگائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب 300 درخت لگائے، جو شرط تھی، اور جو سونا شرط کے اندر تھا وہ سونا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کیا اور سلمان فارسی کو آزاد کرایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ رحم ہے، یہ شفقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے اندر پروان چڑھاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، بخاری کی روایت ہے کہ جو انسانوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، خاص طور سے ہر انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں گھر جاتا ہے، اس وقت وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر رحم کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ چاہے وہ انسان کتنا ہی دولت مند ہو، کتنے ہی بڑے منصب کے اوپر وہ فائز ہو، مگر تکلیف میں تو آتا ضرور ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے، اور وہ اللہ کے رحم کا محتاج اس دنیا اور آخرت میں ہے، اللہ کے رحم کے بغیر نہ دنیا میں وہ فلاح پا سکتا ہے، مشکلات سے نکل سکتا ہے، نہ آخرت میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے اوپر، انسانوں کے اوپر رحم کرے، بلا تفریق مذہب و ملت، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو، مگر وہ انسان ہے تو وہ انسانیت کا مظاہرہ کرے اس کے اوپر رحم کر کے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر رحم کرتا ہے جو لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں ان کو مارا نہیں جا سکتا ڈنڈے سے، جس طریقے سے آپ دیکھیے کہ گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، یہ جو جانور ہیں، بیل ہیں، ان کو جس طریقے سے مار دھاڑ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس طرح سے ان بھیڑ بکریوں کو مارا نہیں جا سکتا۔ بلکہ یہ تو دور کی بات ہے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ اگر کسی اونٹ کو بھی تکلیف پہنچائی گئی، کسی جانور کو تکلیف پہنچائی گئی جس میں اونٹ بھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر ڈانٹ پلائی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی جانوروں پر اتنا رحم کرنے والا ہو، وہ انسانوں کے لیے کتنا رحیم اور شفیق۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان مرحلوں سے گزارا تاکہ آپ کے اندر رحم اور شفقت پروان چڑھے اور اس کے بام عروج کے اوپر پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس کے ذریعے سے محنت اور حلال روزی، اس کی تربیت بھی گویا ایک طرح سے نبی کو کرائی جاتی ہے، اور نبی کو اس بات کی تعلیم بھی دینی ہوتی ہے۔ تو نبی جس بات کی تعلیم دیتا ہے وہ خود اس نے اس کے اوپر عمل کیا ہوا ہوتا ہے، اس کا ہر قول اس کے عمل کے ساتھ مطابقت رکھنے والا ہوتا ہے، اس کی ہر بات اس کے عمل کے ساتھ میں میچ کرنے والی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اس کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے محنت اور مشقت کی تعلیم دی، حلال روزی کی تعلیم دی، اور اس کے لیے دنیا کے سامنے، مومنوں کے سامنے اپنا اسوہ پیش کیا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدیہ۔ بخاری کے اندر یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان نے اس بات سے زیادہ بہترین روزی نہیں کھائی، اس سے زیادہ بہترین روزی اس نے نہیں حاصل کی کہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمائی کی ہو۔ اور اللہ کے ایک نبی داؤد علیہ السلام وہ اپنی روزی کو اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے جس بات کی امت کو تعلیم دی
اس کے اوپر آپ نے اپنا اسوہ اور اپنا ایک رول ماڈل امت کے سامنے، مومنوں کے سامنے پیش کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر ہر نبی نے جب دعوت رکھی ہے اپنی قوم کے سامنے، اور اللہ کے نبی نے جب دعوت رکھی ہے تو اس وقت جو ہے وہ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے یہ بات رکھی، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ اس کام کے عوض میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء جو ہوتے ہیں اپنی روزی خود اپنے ہاتھوں سے محنت مشقت کرتے ہوئے اپنی روزی کو حاصل کرتے ہیں، اور اسی کی تعلیم جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے غیرت کی تعلیم دی کہ انسان کے اندر یہ ایک جذبہ ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی طاقت ہے غیرت کا جذبہ۔ غیرت کا جذبہ انسان سے بہت اچھے اور بڑے بڑے کام جو ہے وہ اس سے ہو جاتے ہیں اگر اس کے اندر غیرت ہو۔ ایک چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے یہ غیرت کا جذبہ۔ لہٰذا جو ہے وہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ اگر یہ مثبت راہ کے اوپر پروان چڑھے تو یہ بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ ایسی پوری کے پوری قوم کے افراد کے ایک بڑے حصے میں اگر غیرت کا یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں اس قوم کو عروج ترقی سے، دنیا کے اندر خوشحالی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لہٰذا نبی تعلیم دیتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلہ بانی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبانی جو ہے وہ کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے اندر جو وصف پیدا کرنا چاہتا ہے وہ شجاعت اور بہادری۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ریوڑ ہے، یہ بھیڑ بکریاں ہیں، صبح سے لے کر شام تک چرتے ہوئے اور صبح کے اندر اپنی چراگاہ کی طرف جاتے ہوئے، چراگاہ سے دوبارہ واپس آتے ہوئے انہیں بہت سے خطرات لاحق ہوتے ہیں بھیڑیوں کی طرف سے اور درندوں کی جانب سے۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کی حفاظت کرنا، ان کی نگہداشت کرنا اور ہمیشہ چوکنا رہنا، ہمیشہ الرٹ رہنا، یہ وصف اللہ تعالیٰ انبیاء کے اندر پیدا کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے اللہ کے نبی نے بہت سی مثالیں بھی دی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی نے اتحاد کی تعلیم دی ہے وہاں پر ایک ایک مومن، ایک ایک ایمان والا نبی کی نگاہ میں بہت قیمتی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان کی بات کہ بھیڑیا جو ہوتا ہے ریوڑ کے اوپر جب حملہ کرتا ہے تو اس جانور کے اوپر، اس بکری کے اوپر حملہ کرتا ہے جو بھیڑ سے یا اپنی ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ تو گویا اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد کی نہ صرف یہ ہے کہ تعلیم دے رہے ہیں، بلکہ اس بھیڑیوں سے جو سماج کے اندر شرک کے مبلغ ہیں، جو بدعات کے مبلغ ہیں، جو ایمان اور اسلام کے دشمن ہیں، ایسے بھیڑیوں سے ایک نبی کو، ایمان والوں کو بچانا ہوتا ہے، بچا کر لے چلنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کو تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر تم ایمان کی حالت میں مرو۔ تو گویا کہ بھیڑ بکریاں اپنی چراگاہ سے لے کر اپنے چرواہے کے پاس پہنچنے تک بحفاظت پہنچے، ایسے ہی ہر ایمان والا حفاظت کی حالت میں اس کو موت آئے۔ لہٰذا اس حوالے سے ایک نبی تربیت کرتا ہے، تعلیم کرتا ہے، اور ان درندوں سے جو ایمان کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، اس سے اہل ایمان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک درندہ فرعون کی شکل میں اس زمانے میں موجود تھا جو بنی اسرائیل کے اسلام، ایمان، اخلاق کا دشمن بنا ہوا تھا۔ لہٰذا اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اس درندے کو اس طریقے سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ فرسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دیں، آزاد کر دے اس کو۔ تو گویا اس طریقے سے یہاں پر جو ریوڑ ہوتی ہے وہ درندوں سے ڈر جاتی ہے۔ جب ریوڑ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے درندہ تو جو
بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں وہ ڈر جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں اور گھبرا کر تتر بتر ہو جاتی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کی مثال بیان کی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کی مثال ایسی تھی جیسے سیارات کے اندر بارش برس رہی ہو، بجلی کڑک رہی ہو اور اس ریوڑ کا کوئی چراوا نہ ہو اور درندے ان کے اوپر ٹوٹ پڑنا چاہتے ہوں۔ ایسے وقت میں ابو بکر صدیق نے ایک رائی بن کر کمان کو سنبھالا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ تمام اسباب اختیار کرتا ہے جو درندوں سے ریوڑ کو بچا لے، ہمیشہ الرٹ رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے بعد اس بات کی فکر کی کہ یہ جو امت مسلمہ ہے اس کی حفاظت کا سامان ہو جائے۔ ہم پڑھیں گے سیرت میں کہ جب اللہ کے نبی نے آخری وقت میں صحابہ کرام نماز کی صف بنا کر کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے گھر کے پردے کو ہٹایا اور اللہ کے نبی ان صحابہ کرام کے اس اتحاد کو، ان کی یونٹی کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہم فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب خوشی ہو رہی تھی کہ یہ امت اس حال میں پہنچ چکی ہے، تیار ہو چکی ہے کہ اب یہ متحد ہو کر اللہ کے پیغام کو دنیا کے اندر عام کر سکے۔ اس حوالے سے یہاں پر آپ دیکھیں اس پیشے کے ذریعے سے، غلہ بانی کے پیشے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نبی کے اندر یہ وصف پیدا کیا چاہتا ہے، ان کے اندر شجاعت اور بہادری پیدا کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں اگر کوئی بھیڑیا حملہ کر دے تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ چراوا اپنی ریوڑ کو بچاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں متعدد مثالیں ہم دیکھیں گے جب اللہ کے نبی خود خطرے کو مول لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اپنی امت کی حفاظت کرتے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی خانقاہ کے کسی کونے خدرے میں جا کر جو ہے وہ چلہ کشی کے اندر کوئی لگ جائے اور نارمل حالات کے اندر امت کی قیادت کرنے کے لیے سڑک پر اتر آئے، بھیڑ بھاڑ کو جمع ہو کر نعرے لگوانا شروع کر دے عوام سے، اور جب امت مصیبت میں پڑ جائے تو پھر خانقاہ کا راستہ لے کر کسی کونے میں جا کر جو ہے وہ چلہ کشی کرنے لگ جائے۔ نبی ایسا نہیں ہوتا، نبی کا امت ہی ایسا نہیں ہوتا جو قیادت کا دعوے دار ہوتا ہے۔ وہ تو امت کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، اسلام کا محافظ ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہ اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تربیت کرتا ہے نبیوں کی اس حوالے سے۔ لہذا اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ورجل قام الى امام جابر فامرہ ونہاہ فقتلہ۔ حاکم کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حمزہ ابن عبد المطلب تمام شہداء کے سردار ہیں جنت میں، اور وہ شخص بھی جو ایک ظالم ایک جابر کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اسے امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اور اس کے وجہ سے وہ حاکم اس کو قتل کر دے۔ لہذا اپنی جان کے اوپر نبی جو ہے وہ کھیل جاتا ہے امت کے اسلام، ایمان اور ان کی حفاظت کے لیے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلہ بانی کے ذریعے سے انبیاء کی یہ تربیت کیا چاہتا ہے، یہ وصف ان کے اندر پیدا کیا چاہتا ہے، ان کے اندر شجاعت، ان کے اندر بہادری پیدا ہو، خطرات کو مول لینے کی ان کے اندر کیپیبلٹی پیدا ہو۔ لہٰذا اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ماحول کے جو اثرات ہوتے ہیں، جس ماحول کے اندر نبی ہوتا ہے، جس سوسائٹی کا وہ حصہ ہوتا ہے، اور جس وقت اللہ کسی نبی کو بھیجتا ہے اس وقت وہ سوسائٹی جو ہے وہ ہر طرح کی برائیوں کے اندر ملوث بھی ہوتی ہے، اور بالخصوص شرک اور توہمات اور بدعات کی غار میں وہ پڑی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک نبی کو نبوت کے اس مقام پر پہنچانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایسی غلاظت سے بھرپور سماج اور سوسائٹی سے نبی کو ایک مصلحت کے تحت علیحدہ رکھتا ہے اس سوسائٹی سے۔ گویا سوسائٹی میں بہت سے خرافات جاری ہیں،
مگر ایک نبی اور ایک رسول نبوت سے پہلے اس شہر کو ان لوگوں کو چھوڑ کر نکلتا ہے، اور اس وقت بھیڑ بکریاں ہیں، پہاڑ ہے اور وہ زمین ہے اللہ تعالیٰ کی، صبح سے شام تک اس کا وقت وہاں پر صرف ہوتا ہے، ان آلائشوں سے، ان گندگیوں سے دور۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں کا ذکر کیا کہ کبھی ایسا انوائرمنٹ ان کو مل جاتا ہے جہاں پر خرافات ہو رہی ہوں، جہاں پر لغو کام ہو رہا ہو، جہاں پر سارے ایسے کام ہو رہے ہوں جس کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، اور فحش اور منکرات سے بھرمار ہو اس سوسائٹی کے اندر، تو ایک مومن اپنے آپ کو اس سے بہت بزرگانہ انداز کے اندر دور رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا سورہ فرقان کے اندر، والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا قِرَامًا، اور اگر وہ کسی لغو چیز کے اوپر، کسی بیکار چیز کے اوپر سے ان کا گزر ہو جائے تو بہت محترم اور بزرگانہ انداز کے اندر اس ماحول کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے وجود کو اس ماحول میں پسند نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگ دنیا دار بھی ہوتے ہیں، اور ان سے پرہیز ایک طرح سے لازم ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر اس کے اثرات نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے خاص اس کا اہتمام کرتا ہے۔ خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دلبرانہ۔ تو اس اعتبار سے ان کی دلبرانہ اداؤں کے اندر کوئی انسان دنیا دار نہ بن جائے، لہٰذا ان سے دور رہنا، ایک فاصلہ مینٹین کرنا، ایک ڈسٹینس مینٹین کرنا، یہ نیڈ ہوتی ہے اپنی شخصیت کی حفاظت کی، اپنی پرسنالٹی کو پریزرو کرنے کا ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ برائیوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے اور بزرگانہ انداز میں دور رکھے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نبیوں کی تربیت کے اندر یہ عنصر اللہ تعالیٰ شامل کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس قدرتی ماحول میں، اس ماحول سے تو اللہ نے ان کو دور رکھ دیا، اب جو کچھ ہو رہا ہے اس سوسائٹی میں، مگر اس کے ساتھ جس ماحول میں ہوتا ہے ایک نبی، ادھر کیا ہے دیکھنے کے لیے؟ کچھ درخت ہیں، آسمان ہے، پہاڑ ہے، زمین ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو فطری ماحول ہوتا ہے اس میں ایک نبی کی جو تربیت ہوتی ہے، اور چونکہ یہ آیات آفاقی ہیں، کیا قرآن مجید میں ہم نے آپ نے نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس طرف توجہ کو ملتفت اور التفات کرنے کی دعوت دی۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اس کو بلند کیا ہے؟ اب ایک نبی بکریوں کو چرا رہا ہے، دیکھنے کے لیے ریوڑ ہے یا آسمان ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے؟ دیکھنے کے لیے پہاڑ ہے، فطری ماحول ہے، نیچر ہے، اور یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے۔ گویا کہ ایک طرح سے یہ اللہ کی مخلوق اپنی طرف توجہ کو دیکھنے والے کے جذب کرتی ہے۔ یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی۔ لہٰذا اس اعتبار سے ایک نبی جو ایک فطری ماحول کے اندر پروان چڑھتا ہے، اور فطری ماحول میں اس کی سوچ جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ ایک کاروباری انسان کی سوچ کاروبار کے ماحول میں کاروباری اعتبار سے پروان چڑھتی ہے، اور گویا کہ یہ تمام اللہ کی مخلوق گویا کہ توحید کی، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی نشانیاں بیان کر رہی ہیں۔ گویا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام کے تمام انبیاء نے جو ہے وہ غلہ بانی کی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے آخر میں کچھ آیتیں ہیں، آیت نمبر 190 سے آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ واقعہ ہم کو ملتا ہے، مفصل واقعہ ہے، صحیح ابن حبان کے اندر ہے، سلسلۃ الصحیحہ میں یہ روایت آئی ہے تخریج کے بعد۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات عبادت میں بسر کی، اور قصہ مفصل ہے، اور صبح کے اندر بلال جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیتے ہیں کہ کیوں نہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں کہ اللہ نے مجھ پر آج رات یہ آیات نازل کی،
اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ گویا کہ آسمان، رات، دن، صبح، شام، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ ساری اللہ کی مخلوق کیا ہے؟ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی عقل مندوں کے لیے۔ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے مقامات پر فرمایا۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے سورہ آل عمران کی ان آیات کو تلاوت کرنے کے بعد میں فرمایا، صحیح روایت ہے، صحیح ابن حبان کے اندر سلسلۃ الصحیحہ میں تخریج کے بعد پہنچی ہے، آخر میں کہتے ہیں ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد وَيْلٌ لِّمَن قَرَاهَا، افسوس ہے اس انسان کے اوپر جو قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھے تو صحیح وَلَمْ يَتَفَكَّرَ فِيهَا، مگر اس میں غور و فکر نہیں کرے کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کی اس مخلوق کے اندر نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ یہ مخلوق گویا کہ اپنے خالق کی طرف انسان کے ذہن کو منتقل کرتی ہیں، تصویر مصور کی طرف انسان کے ذہن کو منتقل کرتی ہے۔ کھولاک زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ لہذا اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو غلہ بانی کا پیشہ ہے، یہ انسان کے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عادیات کے اندر وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، قسم ہے ہانپنے والے گھوڑوں کی جو منہوں سے جھاگ نکالتے ہیں، آواز نکالتے ہیں اور ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، صبح میں غارت گری کرنے والے اور میدان جنگ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر داخل ہو جانے والے، انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اور اس کنود کے معنی حسن بصری رحمہ اللہ یہ بتاتے ہیں کہ جب تکلیف کے دن آتے ہیں تو شکوہ اور شکایت کرنے والا، اور جب خوشی کے دن آتے ہیں تو اپنے منعم کے احسانوں کو بھول جانے والا۔ اچھے دن اللہ نے دکھائے تو بھول گیا، ہاں جب برے دن دکھائے تو شکایت کرنے لگا، میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھیے، ان بھیڑ بکریوں کو دیکھیے، ان جانوروں کو آپ دیکھیے کہ اس کا مالک جب کبھی اس کو مارتا ہے یا تکلیف بھی دیتا ہے مگر وہ اپنے مالک کو چھوڑتا نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ نے فرمایا ان گھوڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور شہادت کے اللہ تعالیٰ لایا کہ جو اپنے مالک کے لیے، کہ جس مالک کے لیے اللہ نے اس کو تسخیر کیا ہے اس گھوڑے کو، کہ وہ مالک جو ہے وہ اس کے حکم کے اوپر وہ اتنی تکلیف اٹھاتا ہے کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے، آواز نکلتی ہے، ٹاپوں سے انگارے نکلتے ہیں، چنگاریاں نکلتی ہے، یہ سب تکلیف وہ اپنے مالک کے لیے برداشت کرتا ہے۔ مگر ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے۔ تو گویا کہ یہ بھیڑ بکریاں، یہ جو جانور ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنے مالک کے لیے بڑی وفاداری ہوتی ہے، بڑے شکر گزاری کے جذبات ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ یہ وصف جو ہے وہ اس کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بہت سی ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ لہٰذا وہ وصف خود انبیاء کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک چراواہے کے اندر جواب دہی کا احساس ہوتا ہے۔ جتنی بکریاں وہ صبح میں لے گیا ہے، بھیڑ صبح میں لے گیا ہے، شام میں ان کے مالک کو واپس لوٹانی ہے۔ اس کی اس کے پاس سینس آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ یہی وصف اللہ تعالیٰ انبیاء میں پیدا کرتا ہے۔ اس
پیشے کے ذریعے سے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیہ فقلت اقرأ علیک وعلیک انزل یا رسول اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی احب ان اسمع غیر منی فقرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النساء حتی بلغت فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امسک امسک فرعیناہ تذریفان رواہ البخاری فی کتاب التفسیر۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ کہا ہاں مجھے یہ پسند ہے کہ میں دوسروں سے سنوں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء سنانی شروع کی حتیٰ کہ میں اس آیت کے اوپر پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید۔ تو اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ امسک، بس کرو، رک جاؤ۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ ہے سینس آف رسپانسبلٹی۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ اس آیت میں؟ اے نبی اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے اور آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے اس امت کے اوپر۔ تو ایک چراوا جو ہوتا ہے وہ اس کو پتا ہے کہ شام میں مجھے اس کے مالک کے حوالے کرنا ہے اس بکری کو، اور اس کی بکری کے تعلق سے اس کا مالک مجھ سے سوال پوچھنے والا ہے۔ تو گویا اس پیشے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نبیوں کے اندر یہ وصف پیدا کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے دیکھیں کہ ہر نبی نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ کے نبی سے سوال پوچھا گیا، اللہ کے نبی آپ نے بھی، نبی نے کہا کہ ہاں میں نے چند کے رات کے اندر مکہ کے لوگوں کی بکریوں کو چرایا ہے، اور اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا مصلحت ہے، ان میں سے کچھ کو ہم نے صرف یہاں پر دیکھا تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے اس بات کا کہ اللہ کے کام دیکھو کیا پہلے ہے اور کیا بعد۔ بدر مجھے نظر آتا ہے غار حرا سے پہلے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين